ایک اور چیز سمجھائیں، یہ پیپلز پارٹی کہاں پہ کھڑی ہے؟ اگر یہ آپ سارا چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، لوگ یو آر سیئنگ دیٹ پیپل آر سک اینڈ ٹائرڈ آف آل دیز پولیٹیشنز اینڈ پولیٹیکل پارٹیز، اور ابھی تک کسی نے مینیفیسٹو ہی نہیں بنایا. ٹھیک ہے، اگر مینیفیسٹو ابھی تک نہیں بنا، ویسے بھی مینیفیسٹو پہ عمل درآمد کو خاص کرتا نہیں ہے تو، لیکن ابھی یہ پولیٹیکل پارٹیز کہہ رہی ہیں کہ بعد میں جا کے اتحاد بھی ہوگا. ابھی تو ایسے ہوائی فائرنگ چل رہی ہے ایک دوسرے کے خلاف، بعد میں اتحاد بھی ہوگا تو 19-20 فرق ہو جائے گا نا. 16 مہینے جو حکومت ہوئی وہ 11 جماعتیں 13 جماعتیں مل کے انہوں نے حکومت بنائی، اگلی جو حکومت بنے وہ 6-7 جماعتیں بانٹ جائیں گی. ایسے ہی ہوگا. عوام کدھر گئے؟ دیکھیں نا، یہ کل تک ایک دوسرے کے ساتھ کبھی بھائی پھر ایک دوسرے سے لڑائیاں، ہوائی فائرنگ، پھر اس کے بعد دوبارہ لڑائی میں شدت آ جائے گی. یہ سب ٹوپی ڈرامہ جو ہے، مقصد کیا ہے اس کا؟ اقتدار حاصل کرنا نا. اس کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ لوگوں کے جو مسائل ہیں، صحت ہے، تعلیم ہے، روزگار ہے، انصاف ہے، کہ اس کے اوپر فوکس کرنا. It's all about power. It's all about power. تو یہ جو سیاست کا مکروہ چہرہ ہے لوگوں کے سامنے، لوگ اب اس سے تنگ آ چکے ہیں کہ یار یہ ہماری بات ہی نہیں کرتے. 25 کروڑ لوگ ہیں اس ملک میں، ان کی زندگیاں ہیں، ان کی خواہشات ہیں، ان کی آنے والی نسلوں کا مستقبل ہے، گفتگو نہیں ہے اس کے اوپر. تو اب پیپلز پارٹی آج کل لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہی ہے، وہی لیول پلینگ فیلڈ کی بات انہوں نے نہیں کرنی تھی. اگر استحکام میں جو لوگ گئے ہیں وہ ان کے پاس، استحکام کے پاس نہ جاتے اور پیپلز پارٹی کے پاس چلے جاتے. ہویا کی پہلے پیپلز پارٹی جو خواہشات تھیں پیپلز پارٹی کی تو دیکھیں خواہشات کیا تھی کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کو راضی رکھیں، اور جب الیکشنز آئے تو جنوبی پنجاب سے ہمیں لوگ مل جائیں، باپ پارٹی کے لوگ بلوچستان سے ہم میں شامل ہو جائیں، اور خیبر پختونخوا سے کچھ لوگ ہم میں شامل ہو جائیں. کچھ عرصے کے لیے ہوئے بھی. ریورس گیئر لگ گیا نا. کیوں لگا؟ اب وہ مسلم لیگ نون میں جا رہے ہیں. لیکن کیوں ریورس کیوں لگا؟ ریورس گیئر اب اسی لیے لگا کہ لوگ بھی جو پیپلز پارٹی کے اندر گئے تھے، اور جو لوگوں کو پیپلز پارٹی بھی سوچ رہی تھی کہ ہم لوگوں کو لیں گے، آن گراؤنڈ ٹکٹ کی ویلیو بہت کم ہے، اور شاید اسی وجہ سے وہ لوگ کمفرٹیبل نہیں تھے کہ ہم پیپلز پارٹی میں نہیں. لیکن اگر دیکھیں نا، آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ ایک ہی ہے ان ون وے اور دی ادر. ٹھیک ہے، سو اگر ایک ہی ہے ان ون وے اور دی ادر تو پھر ایک پارٹی چھوڑ کے، پیپلز پارٹی چھوڑ کے نون لیگ کی طرف اس وقت اس لیے گئے کہ ویو چل رہی ہے نون لیگ کی. اس لیے نہیں کہ ویو چل رہی ہے، اس لیے کہ انہیں اشارہ دیا گیا کہ اب نون لیگ کی طرف جانا ہے. یہ منظور نظر ہے، پیپلز پارٹی والے ہمارے منظور نظر نہیں ہے. سو پیپلز پارٹی اسٹینڈز نو ویئر ان the days to come. I see it that way. پریزیڈنسی بھی نہیں. I doubt it. You doubt it? Yeah, seriously doubt. Not even presidency. Not even presidency. Prime Minister مولانا فضل الرحمان صاحب اس وقت نکل کر سامنے آ جائیں گے، کہیں گے میں امیدوار ہوں صدر کا. وہ تو شروع سے ہے نا، بڑے عرصے سے. اور کئی امیدوار نکل کے آ جائیں گے، لیکن مجھے نہیں لگتا پیپلز پارٹی کے ساتھ، مجھے لگتا ہے کہ ان کی ایکسپیکٹیشنز پوری نہیں ہوئی، اور جو ہم عام فہم میں گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں لگتا ہے ہاتھ ہو گیا. کیوں؟ وائی؟ یہ تو پیپلز پارٹی والے بتا سکتے ہیں، مجھے کیا پتا کیوں ہاتھ ہو گیا. تسی پیپلز پارٹی رہے ہو نا، تو پتہ ہوئے گا نا. لیکن 1.5-2 سال کی، یہ تو پچھلے چند مہینے کی ڈیولپمنٹس ہیں نا. آئی ہیو نو آئیڈیا، لیکن ہاتھ ہو گیا. بٹ واٹ وینٹ رانگ اینڈ ویئر؟ تو آپ پتہ کریں. آپ، مجھے کیا پتا، میرا پیپلز پارٹی سے تعلق تھوڑا ہی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں. لیکن آپ بہت عرصہ رہے، آپ کو پتہ ہے ان سائڈ آؤٹ. تو یہ ہاتھ تو پچھلے چند مہینے میں ہوا ہے نا. میں تو 1.5 سال پہلے رائے جدا کر چکا ہوں. تسی اندر باہر یہ ساری چیزیں سمجھتے ہو پیپلز پارٹی دے، ایویں تسی ہن گول کر رہے ہو تسی جان کے. نہیں میں کیا کہوں، لیکن مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہاتھ ہو گیا. سو پیپلز پارٹی اسٹینڈز نو ویئر. تو یہ بڑی، دیکھیں ہوگا، مجھے یہ لگتا ہے کہ ہوگا یہ کہ پہلے پیپلز پارٹی جس طرح پچھلی جو حکومت تھی سندھ میں، انہیں کسی کولیشن پارٹنر کی ضرورت نہیں تھی. دے ور دا سنگل لارجسٹ پارٹی ان سندھ اسمبلی. ٹھیک ہے، ابھی بھی وہ لارجسٹ پارٹی ہوں گے سندھ میں. اوکے، لیکن وہ حکومت خود سے نہیں بنا سکیں گے. ایک کولیشن پارٹنر یا 2 کولیشن پارٹنر انہیں چاہیے ہوں گے. اچھا، اوکے. تو وہ جو میجک نمبر ہے جو جس میں آپ کو کسی اتحادی کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ نہیں ہوگا اس دفعہ. سو یو ٹاکنگ اباؤٹ سندھ. سو سندھ میں بھی پوزیشن جو ہے، تو سندھ سے باہر ہے ہی نہیں، اور کہاں ہے. نہیں، میں اس بات ہی چاہنا ہے، سینٹر کی بات ہی چاہوں گا نا. لیکن سندھ میں بھی ان کی پوزیشن جو ہے وہ اتحادیوں کے بغیر نہیں بن سکے گی، حکومت نہیں بنا سکیں گے. تو وہ اتحادی کون سے ہو سکتے ہیں؟ ایم کیو ایم ہو سکتی ہے. وہ تو پھر اب جو جماعتیں الیکشنوں کے نتیجے میں سیٹس لیں گی، جی ڈی اے ہو سکتی ہے، شاید اور کوئی انڈیپینڈنٹس آ جائے، شاید جے یو آئی کچھ وہاں پہ اپر سندھ کے اندر کچھ اپنی پروگریس دکھا دے، ایم کیو ایم دکھا دے، کوئی پی ٹی آئی کی کچھ لوگوں. بعد میں انہیں اتحادیوں کی ضرورت پڑے گی. بغیر اتحادیوں کے بغیر حکومت نہیں بنا سکتے. اپوزیشن جو ہوگی وہ بھی اسٹرانگ ہوگی ان کی. ظاہری بات ہے.
جس کی بھی اپوزیشن ہوگی وہ بھی اسٹرانگ. ظاہری بات. سو بیسیکلی یہ ہوا کہ جو سندھ کے اندر ہے چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے گا. اب نظر تو ایسا آ رہا ہے کہ ہوگا. سو اب میرا سیلنگ نہیں ہوگی. میرا نقطہ نظر یہ ہے رانا بھائی کہ یہ کوئی کیک کا پیس ہے کہ جس کے حصے بٹ رہے ہیں. کہ وزیر اعظم کون بنے گا آج ہمیں پتہ ہے, صدر کون بنے گا, وزیر اعلیٰ کون بنے گا, یہ چیزیں بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں. تو یہ الیکشنوں کے اوپر 80 ارب روپے لگانے کا فائدہ کیا ہے؟ ٹیکس پیئر کے پیسے کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ اگر آپ نے فیصلے بیٹھ کے بند کمروں میں کرنے ہیں اور لوگوں کے اوپر تھوپنے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں پھر یہ 80 ارب روپیہ ضائع؟ نہیں تو پھر ابھی آپ نے بولا نا شروع میں بولا آئی ایم ایف, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ الیکشنز فری اینڈ فیئر نہ ہو. الیکشنز تو فری اینڈ فیئر ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. فری اینڈ فیئر نہیں آف کورس نہیں. اگر آج آپ بیٹھے مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی صدر کا عہدہ, تو سہیل وڑائچ صاحب نے بھی کالم لکھا ہے, اخباروں میں چھپ گئی ہیں باتیں کہ وزیر اعظم بنے گا مسلم لیگ نون کا, صدارت جائے گی پیپلز پارٹی کے پاس, فلانے صوبے کا وزیر اعلیٰ یہ ہوگا, فلانے کا یہ ہوگا. خدا کا خوف کریں. آپ پروسیس کو مان ہی نہیں رہے, کبھی مانا ہی نہیں آپ نے. آپ فری اینڈ فیئر الیکشنز کرائیں. لوگ جس طرح فیصلہ کرتے ہیں, لوگ جس کے ہاتھ میں حکومت دیتے ہیں, آپ اس کو آنے دیں. کیوں یہ آپ اس طرح کی, یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ 76 سالوں کا یہ جو دائروں کا سفر ہے کہ آج فلانا لاڈلا ہو گیا, پھر نہیں یہ نامنظور ہو گیا, پھر اس کے بعد فلانا لاڈلا ہو گیا. یہ کیا ہے؟ اس نے کبھی ڈیلیور نہیں کیا. اور پاکستان جہاں پر کھڑا ہے, پاکستان کو اگر آپ نے بچانا ہے, آگے لے کر چلنا ہے, تو آپ کو اس روش سے ہٹنا ہوگا. شاہد خاقان عباسی, مفتاح اسماعیل, مصطفیٰ نواز کھوکھر, یہ لاڈلے نہیں ہے؟ ہم لاڈلے پوچھ رہا ہوں. لاڈلے بن کر اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو پھر آپ تبدیل کیا کر رہے ہیں؟ کل بن سکتے ہیں. استحکام لاڈلا بنی نا. نہیں کل بن سکتے ہیں. عوام کے اندر پذیرائی ملی؟ نہیں ملی. پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین بنی, خٹک صاحب کو کوئی پذیرائی ملی؟ نہیں ملی. دیکھیں لوگ اب اس طرح کی, اور ہم بھی یہ بطور سیاستدان یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہر کسی کو پاکستان کی گورننس اتنی کمپلیکس ہو چکی ہے, پاکستان کو چلانا اتنا مشکل ہو گیا, اتنی اشد ضرورت ہے اس ملک میں ریفارمز کی, کہ اب یہ پیچھے سے بیٹھ کر کنٹرول کرنا, ہائبرڈ ماڈل بنانا, ہائبرڈ پلس بنانا, دس وونٹ ورک. جس کے ذمے حکومت ہوگی اسی کی رسپانسبلٹی ہوگی, اور پھر 5 سال بعد لوگ اس سے جواب لیں گے. یہ کام 5 سال کا عرصہ ہونا چاہیے کسی بھی, میرے خیال میں سے تو 4 سال ہونا چاہیے. ویسے 4 سال ہونا چاہیے. اچھا یہ جو سارا سینیریو بنتا ہے, جیسے ابھی انٹرنل سیکیورٹی جو ہمارے ایشوز بن رہے ہیں آہستہ آہستہ, یہ جو ہے انفارچونیٹلی زیادہ ہوتے جا رہے ہیں, اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ 2 صوبوں میں الیکشن ہو جائے, پنجاب میں اور سندھ میں الیکشن ہو جائے, اور کے پی میں اور بلوچستان میں الیکشن نہ ہو, بعد میں ہو, یہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے, ایسا نہیں ہوگا. ہمارے سامنے 2013 کے الیکشنز کے حالات موجود ہیں, 2008 کے الیکشنز کے حالات موجود ہیں, کہ جن کے اندر حالات بہت ہی زیادہ خراب تھے. شہید بی بی کی شہادت ہوئی. 2013 کے الیکشن میں بلور صاحبان کے ساتھ جو ہوا, اے این پی کے ساتھ جو ہوا, دیگر جماعتوں, پیپلز پارٹی, تو حالات اس وقت بھی خراب تھے. یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. الیکشنز اپنے وقت پر ہونے چاہیے, نمبر 1, فری اینڈ فیئر ہونے چاہیے, اور یہ کوئی اس طرح کا ایکسکیوز نہیں ہے. اگر ہم نے یہ کیا تو ہم مزید پرابلمز کو جنم دیں گے. But how will these things be managed? What do you mean managed? ہم پرابلمز ہوں گی, لیکن وہ پرابلمز جو ہیں ان کو کرٹیل کرنا, ان کو کاؤنٹر کرنا, وہ ریاست کے اداروں کا کام ہے. ہم نے یہ ایک ملک آئین, ایک نظام کے تحت چلانا ہے, اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ کر لیں گے. سو آپ کے خیال میں 4 صوبوں میں الیکشن ہوں گے؟ بالکل انشاءاللہ.